اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری میں سے حدیث پڑھیں گے اور حدیث شیئر کریں گی میری ماما۔ ماما آج کون سی حدیث آپ شیئر کرو گی صحیح بخاری سے؟ یہ ہے قرض دار کو پکڑ کر لے جانا اور مسلمان یہودی میں جھگڑا ہونے کا بیان۔ اس میں یہ ہے کہ ہم سے ابو ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، عبد الملک بن میسرہ نے مجھے خبر دی، کہا میں نے نزال بن صبرہ سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا، انہوں نے کہا میں نے ایک شخص کو قرآن کی ایک آیت اس طرح پڑھتے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس کے خلاف سنا تھا، اس لیے میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ آپ نے میرا اعتراض سن کر فرمایا تم دونوں درست پڑھتے ہو۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا اختلاف نہ کیا کرو کیونکہ تم میں سے پہلے کے لوگ اختلاف ہی کی وجہ سے تباہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے دونوں صحابہ کی حدیث سنی، پہلے ایک کی انہوں نے کہا کہ تم بھی ٹھیک پڑھتے ہو، اس کے بعد حضرت عمر کی سنی، انہیں کہا آپ بھی ٹھیک پڑھتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ 7 طریقوں سے نازل ہوا ہوا، 7 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی 7 قرات پر۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک انسان ایک طریقے سے پڑھتا ہے تو اسے ہم غلط کہہ دیں، کوئی دوسرے طریقے سے پڑھتا ہے اس کو غلط کہہ دیں، نہیں، ہر ایک کا اپنے پڑھنے کا طریقہ ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ صحیح طرح سے پڑھا ہے، اس کا لہجہ، اس کا تلفظ سب ٹھیک ہے تو پھر قرآن ٹھیک ہے۔ تو مطلب تجوید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تجوید سیکھنی چاہیے، اس کے بغیر تو نہیں ہم مطلب صحیح قرآن پڑھ سکتے ہیں نا۔ اچھا، دوسری بات اس حدیث میں یہ تھی کہ ہمیں آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ آپس میں اختلاف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں اختلاف کرنے کی بجائے انسان کو مل جل کے مسئلوں کو حل کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد بھی ہو جاتی ہے اور پھر لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے، انسان اس سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے آپس میں اختلاف نہ کرنے کی؟ اس لیے کہ اسلام میں پسند کیا گیا نا، جھگڑا کرنے کو نہیں پسند کیا گیا، جھگڑالو انسان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پسند کیا۔ جب لوگ مل کے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور جو لوگ لڑائی جھگڑے میں کام کرتے ہیں تو وہ کام کبھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ میں نے ایک حدیث میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر آپ آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو آپ ہلاک کر دیے جاتے ہیں، ایک حدیث میں تھا نا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ ہاں، یہی تو مسئلہ ہے، ہلاکت کا باعث ہی ہے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا۔ تو اگر مسلمان آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو اس سے کیا مطلب؟ تو پھر بہت سارے مسئلے جو ٹھیک طرح سے آسانی سے حل ہونے والے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں حل ہو سکتے، اور اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ کام میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔